وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص سفر پر نکلے تو کب سے نماز قصر کرے گا اور کب تک قصر کرے گا؟ دیکھیے، قرآن و حدیث میں کلومیٹر اور میل کی قید نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز قصر کرو۔ یہاں مسافت اور دوری نہیں بتلائی گئی کہ ایک شخص کتنی مسافت پر نکلے تو نماز قصر کرے گا۔ البتہ صحابہ سے آثار ملتے ہیں کہ بعض صحابہ 3 فرسخ یعنی 27 کلومیٹر کے دوری پر نکلے تو نماز قصر کیے، اور بعض صحابہ 16 فرسخ یعنی 77 کلومیٹر کی مسافت پر نکلے تو قصر کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جسے عام بول چال میں سفر کہا جا سکتا ہے، اتنی مسافت پر اگر کوئی شخص نکلے تو نماز قصر کرے گا۔ چونکہ پرانے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، اس لیے معمولی مسافت کو بھی سفر کہا جاتا تھا اور صحابہ قصر کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں معمولی مسافت یعنی 27 کلومیٹر کو سفر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے البانی رحمۃ اللہ علیہ، شوکانی اور نواب صدیق حسن خاں اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہم نے کہا کہ جو شخص 48 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت پر نکلے تو مسافر شمار ہوگا، اور جیسے ہی اپنے بستی یا شہر سے نکلے وہ نماز قصر شروع کر دے گا، وہ نماز قصر کرنا شروع کر دے گا۔ نکلنے کے بعد جو بھی نماز ملے گی وہ قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر اس کو مشکل ہو اپنے وقت میں نماز پڑھنا تو 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع کرتے تھے، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ایسے ہی مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ آسانی کے لیے ہے، مشکل سے بچنے کے لیے ہے کہ ایک انسان جمع کر سکتا ہے، یعنی ایک انسان ایک وقت جو ملتا ہے اس میں وضو کرے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کرے، پھر اقامت کہے اور ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اقامت کہے، پھر عصر کی 2 رکعت نماز پڑھے، اور سنت وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سنت وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، صرف فجر کی 2 رکعت اور وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک شخص جس جگہ جا رہا ہے اگر وہاں پہنچ گیا ہے، اگر وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے، تو امام کے پیچھے، مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں کہ مقیم امام کے پیچھے نماز قصر کرے گا، نہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے اور 2 رکعت امام کے ساتھ مل رہی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ سلام پھر دے گا، وہ یہ سوچے گا کہ میں مسافر ہوں اور نماز مجھے قصر کرنا ہے، اب 2 رکعت دہرانا نہیں۔ اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، گرچہ 2 رکعت ہی ملی ہے اس کو اور 2 رکعت چھوٹ گئے، اس کو 2 رکعت اٹھ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا اور سنت وغیرہ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب دے گا، صرف فجر کی سنت اور وتر نہیں چھوڑے گا۔ اور کب تک نماز قصر کرے گا، اس کی بھی کوئی حد قرآن و حدیث میں نہیں بتلائی گئی ہے۔ ایک شخص سفر پر نکلے، ایک دن کے لیے نکلے یا کئی مہینوں کے لیے نکلے، جب تک وہ سفر میں رہے گا نماز قصر کرے گا، جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے۔ اسی لیے صحابہ جب برف باری میں پھنس جاتے تھے تو مہینوں تک سفر کرتے تھے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ آذربائیجان کے سفر میں گئے اور پھنس گئے برف باری میں، 6 مہینے تک انہوں نے سفر کیا اور ایسے قصر کیا۔ اور ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر نکلے، 2 مہینے تک وہاں رہے اور قصر کرتے رہے۔ تو اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کب تک قصر کرنا ہے، جب تک انسان سفر میں رہے اور کسی مجبوری سے پھنسا رہے، بارش کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے، یا ایسے کسی وجہ سے وہاں رہے، نکل نہیں پاتا ہے کہ
کوئی متعین نہیں ہوتا ہے کہ کب نکلے گا، تو جب تک وہاں رہے گا نماز قصر کرے گا جب تک واپس نہ آ جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، انس بن مالک اور ابن عباس ابن عمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے تھے تو پورے سفر میں قصر کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس نہ آتے تھے۔